السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ جی دوستو، 2 دن کے وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، 28 نومبر کو ہمارے ملک کی بہت معروف، بہت بڑی مصنفہ صوفیہ منش بانو قدسی آپا کی سالگرہ تھی۔ باوجود اس دن ویڈیو نہیں بنا سکا، مصروفیت تھی۔ دوستو، بانو قدسی آپا کا تخلیق کردہ جو ادب ہے وہ سارا کا سارا پڑھنے والا ہے۔ وہ موم کی گلیاں ہو، وہ فٹ پاتھ کی گھاس ہو، 10 بستہ ہو یا راجہ گدھ ہو، لیکن ہم جس کتاب کو زیادہ پڑھتے ہیں، جس ناول کو، اس کا نام ہے راجہ گدھ۔ اور دوستو، راجہ گدھ جو ہے وہ اگر میں اس کو 2 لائنوں میں بیان کروں تو وہ حرام اور حلال کا فلسفہ ہے۔ جن لوگوں نے راجہ گدھ پڑھ رکھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور ایک ضخیم کتاب ہے، موٹی کتاب ہے، لیکن زندگی کی موٹی موٹی مشکلات اور پرابلمس کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اور بانو قدسی آپا جیسے لوگ، ان جیسی شخصیات، ان جیسے ہستیاں جو ہیں وہ اب شاید کبھی نہیں آئیں گی۔ یہ اس دور کے آخری لوگ تھے۔ جی ہاں دوستو، بانو قدسی آپا بابا جی اشفاق صاحب کی بیگم تھی، اور یہ دونوں داستان سرائے میں، ان کے گھر کا نام داستان سرائے تھا، ماڈل ٹاؤن میں، وہاں رہا کرتے تھے۔ اور وہاں وہ ایک علم و فضل کا گہوارہ ہوا کرتا تھا۔ اور اتفاق سے مجھے بابا جی کے ساتھ اور پھر بانو ماں جی کے ساتھ تو بہت زیادہ وقت گزارنے کا موقع بھی ملا۔ دوستو، راجہ گدھ کو اگر میں بریف کرنا چاہوں تو وہ ایسا ہے کہ اس میں کہانی چل رہی ہے ایک ایسے شخص کی جو حرام پر یقین رکھتا ہے، اور وہ کسی رشتے کو نہیں دیکھتا عورت ذات کے، اور اس کی عصمت کو پامال کرنا اور اس کو بہلا پھسلا کے ڈی ٹریک کر کے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ارے واہ واہ دوستو، یہ تو کمال ہو گیا۔ مجھے 2 بچے مل گئے ہیں جی جو CSS کی تیاری کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ یہ تو کمال ہو گیا جی۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ ارسلان احمد سر۔ اچھا، کہاں سے ہیں؟ میں سن سے ہوں، سکھر سے۔ ارے واہ واہ واہ، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم CSS کی تیاری کر رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا، السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف۔ اچھا، آپ بھی CSS کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو آپ نے مجھے آواز کیوں دی دونوں نے، پہلے یہ بتائیں۔ میں نے آپ کو PTV کے کسی ادارے میں دیکھا۔ PTV کے؟ اچھا، ڈرامے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ CSS انشاءاللہ، جو کہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں اور مجھے بڑی روحانی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے وطن کے بچے جن پہ میں بڑا مان کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، وہ CSS کریں گے، یہ وعدہ کریں کہ CSS کرنے کے بعد آپ وطن کی خدمت کریں گے۔ انشاءاللہ، بالکل یہ وعدہ کرتے ہیں۔ پکی بات ہے؟ بالکل پکی بات۔ غریب کی داد رسی ہوگی، بالکل اور جس کو انصاف دینا ہوگا اس کو انصاف ملے گا۔ جی انشاءاللہ۔ تو پھر میں اور یہ سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو CSP افسر بنائے، اور آپ میرے ملک کی جو ہے وہ خدمت کریں۔ لیکن جب آپ لوگ یہ کر جائیں گے تو میں آپ سے آن سکرین وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا، آپ کے لیے مٹھائی لے کر آؤں گا آپ کے شہروں میں، اور مبارکباد بھی دوں گا اور بھنگڑا بھی ڈالوں گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ دوستو، یہ بچے یہاں تیاری کریں CSS کی، بڑی خوشی ہوئی۔ دوستو، میں بانو قدسی آپا کی بات کر رہا تھا، تو وہ شخص قیوم جو اس کا ایک مرکزی کردار ہے، وہ عورت کے کسی رشتے کو، ماں اور بیٹی اور بہن کے رشتے کے علاوہ کسی کو مانتا نہیں ہے، اور پھر وہ ان رشتوں کو پامال کرتا چلا جاتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک عدالت لگی ہوئی ہے ایک جنگل کے اندر، ساندل بہار کے، جہاں پرندوں نے ایک جج مقرر کیا ہے، اور وہ جج ہے سی مرغ۔ یہ خیالی پرندہ ہے جس کی کلگی کے اوپر لائٹ جلتی ہے، اور وہ جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پرندے اس سے یہ اعتراض کر رہے ہیں کٹہرے میں کھڑا کر کے گدھ کو کہ جی یہ مردار کھاتا ہے، شکار نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے ہماری جو یہ جو جاتی ہے
پرندوں کی جو جاتی ہے، یہ جو پرندوں کی ذات ہے، یہ ساری برادری بدنام ہو رہی ہے، تو اس کو پرندوں کی ذات میں سے منہا کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ لیکن دوستو دوسری طرف جو راجہ گدھ ہے، جو گدھ ہے اس کو راجہ گدھ کہا گیا ہے، وہ دلیلیں دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو یہ کر رہا تھا تو ایسے ہو گیا، ایسے نہیں تو ایسے ہو گیا۔ تو وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے ہمیشہ ہر دلیل کے مقابلے میں اپنی ایک جواز اور ایک دلیل پیش کر دیتا ہے۔ دوستو ہماری انسانی زندگی میں نفس و شیطان بھی ہمیں ایسے ہی بھڑکاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے انہیں کیتا سی تو میں کیتا، انہیں گال کٹی سے میں چنڈ ماری۔ تو یہ جو نفس ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ آپ کو رحمان کی آواز سننے نہیں دیتا۔ یہ آپ کو آقا دو جہاں سرکار مدینہ میرے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی نہیں کرنے دیتا۔ یہ آپ کو دوسری طرف لے جاتا ہے، یہ آپ کو ایک دلیل دے کے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوستو یہ جو کردار ہے گدھ کا، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو بانو قدسی آپا دراصل اس کو وائنڈ اپ کے اندر یہ بتانا چاہتی ہیں کہ گدھ یا قیوم نے جو بھی حرام کھایا اس دنیا میں، وہ اس کی دلیلیں پیش کرتے رہے۔ اور گدھ ایک ایسا نامراد، لاغر، گھٹیا، کمینہ جانور ہے جو شکار نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے شکار پر نظر رکھتا ہے، دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے۔ اور جب اس کی ہوس اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کو اتنی بھوک ہوتی ہے کہ یہ کھاتا ہے اور الٹیاں کرتا ہے، کھاتا ہے اور الٹیاں کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ اس شکار کو کہیں جھاڑیوں میں چھپا دیتا ہے تاکہ کوئی اور نہ کھا سکے، اور پھر یہ ہواؤں میں اڑنا شروع کرتا ہے۔ اس کی اشتہا، اس کی بھوک کو کہتے ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بھرے پیٹ کے ساتھ بھوکا رہتا ہے اور یہ پھر میدانوں میں اترتا ہے اور پھر یہ بھاگتا پھرتا ہے اور اس کو پسینے آ جاتے ہیں اور پھر یہ کسی جھاڑی میں پھنس کے مر جاتا ہے۔ اور دنیا کا یہ واحد پرندہ ہے جو بھرے پیٹ کے ساتھ بھوک کے ہاتھوں مرتا ہے۔ تو دوستو میں بھی ایسی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں دلیلیں دوں، اپنی غلطی کو نہ مانوں اور اس پر بحث کروں، یا لوگوں پر بلا وجہ اعتراض کرنا شروع کر دوں تو انج کیوں کیتا، انہیں انج کیوں کیتا۔ تو دوستو گدھ کی یہ جو اصطلاح بانو قدسی آپا نے راجہ گدھ میں استعمال کی، وہ شاید میں اس طرح سے بریف نہ کر سکا ہوں آپ کو، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بانو قدسی آپا نے کتنی اعلیٰ درجے کی کتاب لکھی ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کا بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ یقیناً محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے۔ تو دوستو میں آخر میں صرف ایک قصہ سنانا چاہوں گا بانو قدسی آپا کا کہ بابا جی اشفاق صاحب کے گزر جانے کے بعد 3 سال بعد میں اپنی ایک دوستوں کی کیمرہ ٹیم لے کر بابا جی کی برسی سے 4 دن پہلے داستان سرائے گیا، اور میں نے داستان سرائے کے گیٹ پر جو ہمارے رفیق بھائی ہوا کرتے تھے ان سے میں نے کہا جی ماں جی سے میں نے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں بیوقوف آدمی تھا، جوان تھا، جوشیلا تھا، ینگ تھا، تو میں نے کہا نہیں جی نہیں لگے، کیسے ہو سکتا، ہم تو پچھلے 9 سال 10 سال سے مل رہے ہیں آپا سے، آپ ان کو کہیں فی آیا؟ کہتے جی میں نے بتایا تھا لیکن ان کو برین ہیمریج ہوا ہے اور کچھ دن پہلے، اور وہ نہیں مل سکتی۔ تو مجھے لگا کہ شاید رفیق بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، میرے نفس نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میں نے کاغذ لیا، اس پہ لکھا کہ بانو آپا بابا جی اشفاق صاحب ساری زندگی خود کو عام آدمی گردانتے رہے اور عام آدمی کا مقدمہ لڑتے رہے۔ آج اگر آپ نے اس عام آدمی سے ملنے سے انکار کر دیا تو میں آپ کا شمار خاص لوگوں میں کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ بے وقوفی لکھ کے نیچے نام لکھا، سائن کر کے رفیق بھائی کو دے دیا۔ دوستوں کو 15 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد 2 خادماؤں نے بانو قدسی آپا کو کندھوں سے سہارا دے کر اٹھا رکھا تھا، ان کے پیر کھسٹتے ہوئے آ رہے تھے اور وہ داستان سرائے کے گیٹ تک آئیں اسی حالت میں، چہرے پہ نقاہت تھی اور بیماری تھی۔ کہتی ہاں کاکا دس کی حکم ہے؟ ہوئے 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 دوستوں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور میں بڑا پشیمان ہوا اور میں نے معافی مانگی اور ان کو واپس بھیج دیا۔ دوستو یہ ایسے ولی صفت لوگ تھے جو لوگوں کے دل رکھنا جانتے تھے، جو یہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے بندے کو کتنی توقیر اور کتنی عزت بخشی، اور ہمیں اللہ کے اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ کے بندے کی کتنی توقیر اور کتنی عزت کرنی ہے۔ دوستو آج بانو آپا کو گزرے
3-4 سال ہو گئے. ابھی ان کی برسی بھی آنے والی ہے. تو ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بابا جی اشفاق صاحب اور بانو کسی آپا کے درجات بلند فرمائے, اور ہماری قوم میں بابا جی اشفاق صاحب جیسے لکھنے والے اور بانو کسی جیسی سوچ والی ہماری بہنیں بیٹیاں پیدا ہوں جو اس طرح کا ادب تخلیق کریں جو انسانوں کے لیے مفید ہو اور فائدہ مند ہو. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.